آپ کی نظر سے یقینی طور پہ وہ ویڈیو گزری ہوگی جس میں ساحل ادیم صاحب اور خلیل الرحمان قمر نے ایک بچی کو بڑے ہی حد تک آمیز رویے سے جواب دیا، اور اس کو یہ بتایا گیا، جو بحث جس بات سے چھڑی وہ یہ تھی کہ خواتین جو ہیں وہ کم علم اور جاہل ہوتی ہیں، اور انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے ایک ریسرچ کوٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ جی اب آپ ایک ہی سوال 100 عورتوں سے کریں، 95 کو جواب نہیں آتا، 5% کو جواب آتا ہے۔ میرا سوال ساحل ادیم صاحب سے یہ ہے کہ وہ ریسرچ کہاں پر پبلش ہوئی ہے، وہ ریسرچ کس نے کنڈکٹ کی تھی، کہاں پر کنڈکٹ کی تھی، جس کو انہوں نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کوٹ کیا۔ تو اگر ہم کسی ریسرچ کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں میک شیور کرنا ہوتا ہے کہ اس کے ایویڈنسز ہوں۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہے کہ وہ ایویڈنسز کہاں پر ہیں، اور میں باقی لوگوں کو بھی کہوں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ اس بحث میں پڑھیں کہ طاغوت کے لفظ کا مطلب پتہ ہے یا نہیں پتہ، عورتیں غیر اسلامی ہیں یا اسلامی ہیں، عورتیں جاہل ہیں یا ناقص العقل ہیں، آپ ان کی ویڈیو میں ان کی باتوں میں بھی فیکچول بیس باتوں کے اوپر بات کریں کہ وہ جو بات کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے ایسا دیکھا جب اس بات اور اس بحث کے بعد میں نے ان کے بارے میں تھوڑا سا جاننا چاہا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ عموماً پبلک کے اندر یا کسی پروگرام کے اندر اس قسم کی بات کر دیتے ہیں جو بالکل ہی ہوائی یا خلائی بات ہوتی ہے، جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا۔ جیسے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2 اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے یہ عمران خان صاحب کا دیا ہوا ہے، تو بہت ساری وہ باتیں ایسی ہوا میں کر دیتے ہیں جس کا کوئی کانٹیکس نہیں ہوتا، جس کے کوئی فیکچول بیس ایویڈنسز نہیں ہوتے۔ بالکل ویسے انہوں نے بات کر دی کہ جی میں ریسرچ کا بتا رہا ہوں، بھائی کون سی ریسرچ کا بتا رہے ہیں آپ ہمیں وہ کوٹ کر دیں۔ اس کے علاوہ جب بھی ہم دین کی بات کرتے ہیں، میں عالم دین نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میرا دین کے بارے میں میرا خیال ہے میں طالب علم ہوں، وہ بھی شاید اس درجے پہ ابھی تک نہیں پہنچی کہ میں دین کے بارے میں بڑے کانفیڈنس سے کوئی بات کہہ سکوں، لیکن ہاں جتنا میں نے مطالعہ کیا، جتنا مجھے علم ہے اس کی بیسس کے اوپر میں یہ ضرور کہہ سکتی ہوں کہ دین آپ کو کائنڈنس سکھاتا ہے، لوگوں کا احترام کرنا، عزت کرنا سکھاتا ہے۔ جس طرح سے وہ اس بچی کو جھڑک کے بات کر رہے تھے، جس ایروگنس سے وہ بات کر رہے تھے، سائیکولوجیکلی بینگ اے سائیکالوجسٹ میں ڈیفینیٹلی یہ چیز کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ایسا لگا ذاتی طور کے اوپر کہ ان کے اپنے کچھ سائیکولوجیکل ایشوز ہیں، اور ایسا نہیں ہے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگنورنٹ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اگنورنٹ ہے۔ مجھے لگا یہ ان کی ایروگنس ضرور ہے، اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے بالکل بےتکی ہم ایسی باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا، جس کے بیک گراؤنڈ کے اندر کوئی ریسرچ نہیں ہوتی، کوئی کانٹیکس نہیں ہوتی، اور وہ بات کر کے اس سے ان کو اٹینشن ملتی ہے۔ ڈیفینیٹلی آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں صرف اٹینشن نہیں ملتی، ان کو پیسہ بھی ملتا ہے پبلسٹی کی وجہ سے۔ رہی بات خلیل الرحمان قمر صاحب کی، تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ انہوں نے جس طرح سے جھڑک کے اس بچی کو جواب دیا۔ وہ کون سے رتبے پر فائز ہیں، وہ کون سی ایسی اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ اس طرح سے حد تک ہمیں اس طریقے سے کسی سے بھی بات کر سکیں، کسی کو بھی جھڑک کے بات کر سکیں، اور یہ چیز ان کے ساتھ بڑے پرائڈ کے طور پہ جوڑی جاتی ہے، ارے یہ تو ہے ہی ایسے، کیسے ہیں بھائی اور کیوں ہیں۔ اور اس سے زیادہ دکھ مجھے سما پر ہوا اور وہاں بیٹھی ہوئی ہوسٹ پر ہوا کہ جنہوں نے انہوں نے گیسٹ بلائے تھے، آڈینس بھی گیسٹ ہی تھی نا، ان کی رسپیکٹ کس نے میک شور کرانی تھی؟ ان خاتون نے کرانی تھی جو ہوسٹ تھی، بٹ شی واز سو نائف اور شی واز سو پیسو کہ انہوں نے اس چیز کے اوپر اگریسولی یا ازرٹیولی آئی ول سے رسپونڈ ہی نہیں کیا۔ انہوں نے بھی کوشش کیا کہ جی آڈینس سے چپ ہو جائے، بچی ہی چپ ہو جائے، اور اگر آپ ان سے اتنا مسبہیو کر کے بات کر رہے ہیں تو ان کو میک شور کرنا چاہیے تھا کہ خلیل الرحمان قمر صاحب کی ٹون جو ہے وہ بہتر ہوتی۔ لیکن اگین جیسا میں نے کہا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ، اگر آپ بدنام بھی ہو رہے ہیں تو آپ مشہور تو ہو رہے ہیں، رائٹ؟ سو اٹس اے فیم۔ تو سما کو بھی ٹی آر پیز ملی کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ ان کے کلپس اب وائرل ہوتے ہیں، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اینڈ دین اگین ساحل ادیم صاحب تو کر ہی رہے، خلیل الرحمان قمر صاحب بھی یہ کر رہے ہیں، ان کو تو ٹینشن بھی مل رہی ہے، پیسہ بھی مل رہا ہے، سائیکولوجیکلی فائنینشلی دونوں طرف سے بینیفٹ ہے۔ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، عام لوگوں سے ہے، میرے جیسے لوگوں سے ہے کہ بھائی آپ کو کب یہ پتہ چلے گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اور آپ کب اپنی عزت نفس کے لیے سٹینڈ لینا شروع کریں گے، یا کب تک آپ اس طرح کے معاشرے میں نفسیاتی مسائل کے شکار لوگوں کو، نفسیاتی بیماری کے شکار لوگوں کو پوچھتے رہیں گے، ان کی شخصیت پرستی کرتے رہیں گے، ان کو چنے کے جھاڑ پہ چڑھاتے رہیں گے، اور آپ پھر اس کے بعد ہم عورتوں کو بیٹھ کے کہتے رہیں گے کہ آپ جاہل ہیں۔ مجھے نہیں پتا میری اس ویڈیو کے نیچے کتنے لوگوں نے آ کے کامنٹ کرنا ہے کہ جی میں بھی جاہل ہوں، اور مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا۔ میرا یہ خیال ہے کہ علم آپ کی شخصیت سے، آپ کی ذات سے، آپ کے بات کرنے کے طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ آپ کو چیخ چیخ کے لوگوں کو نہیں بتانا پڑتا کہ باقی لوگ جاہل ہیں اور یہاں پر ایک میں ہی سمجھدار اور ایک میں ہی پڑھا لکھا ہوں۔ اس میسج کے ساتھ میں اس ویڈیو کو ختم کروں گی، لیکن میرا آپ سے اگین یہ سوال ہوگا کہ آپ تھوڑا سا فیکچول بیس باتوں کے اوپر فوکس کریں۔ آپ لوگوں کی کسی بھی بات کے اوپر، چاہے وہ دین کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بیچ رہا ہو، چاہے وہ معاشرے کے نام پر اپنے آپ کو بیچ رہا ہو، اس کے لیے کنونس نہ ہو جائے۔ اور سما کی بہت بڑی رسپانسبلٹی بنتی ہے ہر میڈیا چینل کی کہ جب وہ اپنے گیسٹ کو بلائیں تو وہ یہ ضرور دیکھیں کہ کیا وہ سائیکولوجیکلی اتنے کیپیبل ہیں
کہ وہ کسی پروگرام کے اوپر یا کسی پلیٹ فارم پر آ کے بات کر سکیں؟